ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ لوگوں نے دیوبندی عقیدہ تو ملاحظہ کر لیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا سے ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. اب میں آپ کے سامنے بریلوی عقیدہ رکھتا ہوں کہ بریلویوں کے عقیدے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا سے ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے اس بارے میں کیا کیا باتیں بیان کی ہیں. آپ کے سامنے میں ان کی آفیشیل ویب سائٹ سے رکھتا ہوں، اور تین ان کی میں آراء آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا سے مانتے ہیں اور کن حالات میں مانتے ہیں، اور پھر زلیخا کو کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اور ان کی تنقیش یا ان کی شان میں کوئی الفاظ بندہ کہے تو اس کے بارے میں یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے، یہ بات مذکور ہے کہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے پھسلایا، بہلانے کی کوشش کی اور ساتھ ہی بدی کا ارادہ کیا، تو اس واقعے کے اوپر یہ کیا قیاس رائے کرتے ہیں، اس واقعے کے اوپر ان لوگوں نے کیا باتیں بیان کی ہوئی ہیں، وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. یہ آپ کے سامنے سب سے پہلے میں ویب سائٹ رکھتا ہوں. یہ دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے. یہ آپ اس وقت مضمون دیکھ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ. یہ 5 جولائی 2022 کو یہ پبلش ہوا ہے. اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ کے نام سے یہ مضمون موجود ہے. یہ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. اب اس میں کیا بات لکھی ہوئی ہے، میں نے یہ زوم کیا ہے، آپ کو ایزیلی نظر آ جائے. میں مزید زوم کر دیتا ہوں. یہ شعبہ ماہنامہ خواتین المدینہ العلمیہ. حضرت زلیخا، اب ساتھ یہ زلیخا کی حضرت بھی لگ گیا اور ساتھ رحمت اللہ علیہ بھی لگ گیا ہے. یعنی اتنی وہ جسے کہتے ہیں کہ بڑی وہ اونچی قسم کی خاتون بنا دی ہے. اچھا، حضرت یہ زلیخا وہ خوش نصیب خاتون ہے جنہیں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا. آپ کا نام رائیل ہے مگر عوام میں آپ اپنے لقب زلیخا سے زیادہ مشہور ہیں. اچھا، آگے لکھا ہے جی، حضرت زلیخا ایک مغربی بادشاہ تیموس کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی. 9 برس کی عمر میں آپ نے خواب میں پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو اسی وقت ان کی دیوانی ہو گئی. پھر دوسرے سال خواب دیکھا تو حالت مزید خراب ہو گئی، یہاں تک کہ تیسرے سال خواب میں جب یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام شاہ مصر ہیں تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ چونکہ شاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام ہے لہٰذا شاہ مصر سے شادی کر لی، لہٰذا حقیقت معلوم ہونے پر بے ہوش ہو گئی. پھر آپ کو حاطف غیبی سے آواز آئی کہ جس ہستی کی آپ تمنا رکھتی ہیں اس کے شاہ مصر بننے تک صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھیں. اب یہ خواب بھی آ رہے ہیں اور خوابوں میں جناب وہ بشارت بھی مل رہی ہے، اور زلیخا کو خواب آ رہے ہیں اور خواب میں بشارت دی جا رہی ہے خدا کی طرف سے کہ بھائی آپ صبر رکھیں، حوصلہ رکھیں، استقامت رکھیں، آپ کو جناب مل جائے گا یوسف علیہ السلام معاذ اللہ. اچھا، مگر آپ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھی، نہ ابھی تک ایمان لائی تھی، اس لیے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو صبر نہ کر سکی، جس کی وجہ سے آپ کو کئی تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا. یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن اور مال و دولت قربان کر دیا. 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر جواہر اور موتی نثار کر دیے. جب بھی کوئی یہ کہتا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے تو وہ اسے بیش قیمت ہار دے دیتی، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا. اب یہ آپ کے سامنے یہ تفصیل موجود ہے. مگر بعد میں جب ایمان لے آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی تو سوائے عبادت اور ریاضت اور توجہ اللہ کے کوئی کام نہ رہا. اگر حضرت یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی. آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھی تو عرض کرنے لگی یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی. اب چونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شرکت بھی گوارا نہیں. اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کو حکم فرمایا اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے بطن سے اللہ پاک 2 بیٹے پیدا کرے گا جو دونوں نبی ہوں گے، تو حضرت زلیخا نے اللہ پاک کے حکم و حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا.
اب ساتھ یہ بھی باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ زلیخا کے بطن سے اللہ تعالیٰ 2 نبی بھی پیدا کر دے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ زلیخا جس کے بارے میں قرآن میں موجود ہے کہ انہوں نے نبی کے ساتھ بدفعلی کرنے کا ارادہ کیا۔ اچھا یہ آگے دیکھیں جی، یاد رہے حضرت کی توبہ، یہ زلیخا کی توبہ کا اعلان قرآن کریم میں کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تھا، اور قصور کا اقرار توبہ ہی ہے، لہذا زلیخا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف کی صحابیہ اور ان کی مقدس بیوی تھی۔ یہ جناب مقدس پاک جسے کہتے ہیں بیوی تھی۔ اللہ پاک نے بھی ان کے قصوروں کا ذکر فرما کر ان پر غضب ظاہر نہ فرمایا، کیونکہ وہ توبہ کر چکی تھی، اور توبہ کرنے والا گناہگار بالکل بے گناہ کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس کا گویا گناہ تھا ہی نہیں، کبھی گناہ سرزد ہی نہیں ہوا۔ نیز اپنے مجازی عشق کے لیے معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے کو دلیل بنانا سخت جہالت و حرام ہے، کیونکہ عشق صرف زلیخا ہی کی طرف سے تھا، حضرت یوسف کا دامن اس سے پاک تھا، لہذا حضرت زلیخا کا ذکر ہرگز بے ادبی سے نہ کیا جائے، بلکہ ہر حال میں احترام کا خیال رکھا جائے۔ بہت سے بے باک لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور معاذ اللہ ان کی شان میں بہت سی بے ادبیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو فوراً سچی توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ بربادی یقینی ہے۔ یہ حضرت یوسف اور زلیخا کا نکاح کا یہ آگے قصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا کی شادی کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، جیسا کہ دین و دنیا کی انوکھی باتیں نامی کتاب میں ہے، جیسی بات کتاب کا نام ہی انوکھی باتیں ہیں، دین و دنیا کی انوکھی باتیں، تو اس میں بھی یہ انوکھی بات ہے کہ عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ حضرت زلیخا تمدس محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، یہاں سے دیکھیں جی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف جو کہ آپ شاہ مصر بھی ہیں سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دے، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی کریں گے جیسا کہ آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا، تو فرمانے لگیں میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں، چنانچہ آپ حضرت یوسف کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئی اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے معصیت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی، مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا، ایک طرف تو یہ اوپر مصنف یہ لکھ رہا ہے، اس کا یہ لکھنے والے لکھ رہا ہے کہ اس کو کوئی سزا نہیں ملی اور خدا کی طرف سے کوئی سرزنش نہیں ہوئی، اور ساتھ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ اس کا مال و متاع جواہرات سب کچھ غرق ہو گیا، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، ذلیل و رسوا ہو گئی، غلام تک بن گئی، لوگ اس کو دیکھ کے حقارت سے دیکھا کرتے تھے، اور ابھی یہ سزا نہیں ہے اس بقول یہ راکم کے۔ اچھا، اور حضرت زلیخا سے فرمایا کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے، حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف کے پیغام لانے والے سے کہا میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی، تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا کا حسن و جمال بصرت اور جوانی لوٹا دی، یعنی پہلے بوڑھی تھی، بزرگ تھی، بالکل بڈھی ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اسم اعظم کا جو وسیلہ انہوں نے دعا کی حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو اس وسیلے سے ان کو جناب دوبارہ بینائی بھی دے دی، ان کو جوانی بھی دے دی۔ واہ، یہ ایک جسے ڈرامیٹک فلم ہوتی ہے اس کا سین نہیں ہے جس میں یہ فلم انہوں نے بنائی ہوئی ہے حضرت یوسف والی، اس میں جناب وہ ایک فلم سین آیا، وہ فلم میں سین آیا، وہ سین میں یہی ہوا کہ وہ جناب حضرت یوسف سجدے میں گر رہے ہیں، دعا کرنے ہیں خدا ان جوان کر دے، تو وہ جناب جوان بھی ہو گئی ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے سورہ یاسین میں کہ ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کے اعضاء کمزور کر دیتے ہیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، لڑک پن کی طرف جاتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، موت کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ عجیب سا قانون ہے
کہ انسان پیدا ہوا، لڑکپن کی طرف گیا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، بوڑھے سے پھر دوبارہ واپس ریورس گیئر لگ گیا، ریورس گیئر لگ کے دوبارہ جوان ہو گیا. عجیب چیز جناب ٹیکنالوجی ہے، یہ تو ابھی تک انگریزوں کے پاس بھی نہیں آئی. اچھا آگے سنیں جی، آگے لکھا ہوا ہے کہ بصارت اور جوانی لوٹا دی، نکاح کے وقت آپ باکرہ تھی، یعنی نکاح کے وقت آپ باکرہ تھی بالکل، یعنی باکرہ سے مراد جس کا نکاح پہلے ہوا نہیں، بالکل کواری جسے کہتے ہیں. اور آپ سے افراسیم بن یوسف اور منشہ بن یوسف پیدا ہوئے. حضرت یوسف اور زلیخا نے اسلام میں بڑی خوشگوار زندگی گزاری، حتیٰ کہ موت نے آپ دونوں کے درمیان جدائی ڈالی. یہ جناب مضمون آپ کے سامنے موجود ہے. اتنے لمبے قصے کہانیاں، اتنی لمبی باتیں. اچھا اس کے بعد پھر آگے یہ ایک اور ویب سائٹ ہے، اس میں جناب یہ thefatwa.com ویب سائٹ ہے، یہ بھی بریلویوں کی آفیشل ویب سائٹ ہے. حضرت یوسف اور بی بی زلیخا کی شادی کی کیا حقیقت ہے؟ سوال نمبر 5138 ہے. السلام علیکم، حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے بعد میں شادی ہوئی تھی. اس سوال کو لے کر ہم بڑے تشویشی کیفیت میں مبتلا ہیں. مولوی صاحب نے کہا کہ اس کمید والے واقعے کے سالوں بعد یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو سڑک پر دیکھا. زلیخا کو ابھی بھی یوسف علیہ السلام سے پیار تھا، تو یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے شادی کر لی. ہم آپ سے اس مسئلے کی واضح حقیقت چاہتے ہیں. شکریہ. سائل شاہد عمران، مقام منڈی بابودین، پاکستان سے جناب سوال کیا گیا. تاریخ اشاعت 1 دسمبر 2018 ہے. زمرہ عصمت انبیاء علیہ السلام. جواب: اگرچہ قرآن و حدیث میں صراحتاً یا اشارتاً، اب یہ صراحت بھی نہیں ہے، اشارہ بھی نہیں ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام اور بی بی زلیخا کی شادی کا ذکر نہیں ہوا، تاہم کچھ مفسرین اور مورخین نے اسرائیلی روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہو گئی تھی. اب یہ ایک بات تو یہاں پہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کی صراحت ہی نہیں ہے، اشارہ بھی نہیں ہے. اور یہ کدھر سے آئی روایات؟ یہ اسرائیلیات کی روایت سے، یعنی بنی اسرائیل سے یہ روایات آئی ہوئی ہیں، اور وہاں سے جناب ان لوگوں نے شادی بھی کروا دی ہے. وہ بڑھاپے سے جوانی کی طرف بھی آ گئی ہیں، وہ ایمان بھی لیں گے، ان سے پھر 2 بیٹے بھی ہیں، اور وہ مستقبل کا 2 نبی بھی ہے معاذ اللہ. اچھا آگے لکھا ہوا جی، یہ کیوں باتیں یہ کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ ان کے بزرگان کئی اسرائیلیات کی روایات نقل کر بیٹھے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنے بزرگان اور باپوں کو بچانے کے لیے یہ باتیں لکھ دی ہیں کہ یار ہمارے باپوں پہ کوئی فتویٰ نہ آئے. اور پھر ان لوگوں نے تو انتہا کر دیا کہ حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ بھی لگا دیا، ان کے 2 بچے اور 2 نبی بھی ہوں گے وقت کے. استغفر اللہ، یار ہوش کے ناخن لو، یہ غلو ہے، غلو کے بھی بلکہ غلو ہے. اچھا آگے لکھا ہے جی، امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی اور عبدالقاسم محمود بن عمر زمخشری لکھتے ہیں، یہ نیچے سارا وہ واقعہ موجود ہے کہ کس طرح ان کی وفات کے بعد وہ ان کی شادی ہوئی آپس میں، اور ان لوگوں نے شادی کر لی آپس میں زلیخا اور یوسف علیہ السلام نے. یہ سارا اس میں موجود ہے. اچھا اس کے بعد یہ مفتی محمد شبیر قادری. اچھا ایک اور آپ دیکھیں جی، اب اس میں جو بات موجود ہے وہ یہ موجود ہے کہ زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن کریم میں درج ہے، اس واقعے کے بعد کیا یہ کہنا جائز ہوگا کہ زلیخا جو ہے وہ قصوروار ہے، وہ گناہگار ہے، وہ فحش ہے یا بدکار عورت ہے؟ یہ سوال نمبر 5161 ہے، thefatwa.com ویب سائٹ ہے. اچھا ہمارے علاقے میں تحریک خلافت کے ایک مفکر نے درس قرآن دینا شروع کیا ہے، اور اس درس میں اس نے کہا کہ حضرت زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ایک فحاشہ اور بدکار عورت تھی. آپ فرمائیں کہ کیا زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام سے تعلق تھا؟ اگر وہ ان کی بیوی تھی تو پھر نبی کی زوجہ کے متعلق ایسی بات کرنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سائل حاجی غلام مصطفیٰ، مقام ایبٹ آباد ہزارہ، تاریخ اشاعت 24 نومبر 2018، زمرہ عصمت انبیاء علیہ السلام. اچھا جواب: کسی شخص کے بارے میں بغیر کسی ثبوت کے اس طرح کی بات کرنا نہایت درجے کی بد اخلاقی ہے. عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی جگہ کوئی اور عورت بھی ہوتی تو اس پس منظر میں اس کا پھسل جانا، غلط سوچنا عین ممکن تھا. یعنی ان کے نزدیک یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ ایک عورت ایک مرد کے بارے میں یہ کہے کہ بھائی آپ مجھ سے یہ بدفعلی کر معاذ اللہ. یہ کوئی ان کے ہاں اچنبے کی بات نہیں ہے. کوئی اور بھی کڑی ہوتی تو انہیں مکر جانا تھی، پھسل جانا سی، انہیں بھی بدی درادہ کر لینا سی، تو اس لیے کوئی اچنبے کی گل نہیں ہے. اور اس حرکت پر اس کو بازاری فحش عورت کہنا جیسا کہ زمانہ حال میں بعض لوگوں کا وسیلہ بن گیا ہے، غیر مناسب ہے. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت ہے، اگر کوئی لڑکی کسی مرد کے بارے میں یہ کہے کہ مجھ سے بدفعلی کر، مجھ سے یہ بدی کا ارتکاب کر، بدی کر، مجھ سے یہ اس طرح کا کام کر، تو وہ ان کے نزدیک، برینوں کے نزدیک وہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. یار اس لیے تو ان کے دربار میں یہ کام ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کے نزدیک یہ گناہ ہی نہیں ہے. ان کے نزدیک یہ کوئی بدی، یہ کوئی گناہ کا کام ہے ہی نہیں، گناہ ہے ہی نہیں اس بارے میں. آگے دلیل کیا دی جا رہی ہے؟ آگے دی جا رہی ہے اس حرکت پر اس کو بازاری فحش عورت کہنا جیسے کہ زمانہ عالم میں بعض لوگوں کا وتیرہ بن گیا ہے، غیر مناسب ہے. جبکہ ائمہ دین نے اس بی بی کے متعلق محتاط انداز میں لکھا ہے. اب یہ محتاط انداز میں کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ ان کے بزرگان نے اسرائیلیات کی روایات پر یہ لکھ دیا ہے کہ ان کی شادی ہو گئی تھی،
ان زلیخا سے، اس لیے انہوں نے یہ احتیاط اختیار کیا ہے کہ ان کو یہ الفاظ استعمال نہیں کہ یعنی فاحش عورت نہ کہا جائے، بازاری عورت نہ کہا جائے۔ اب ان بریلیوں سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک عورت جس نے یہی جرم کیا ہے، بالکل سگوا یہ جرم کیا ہے، سیم یہ جرم کیا ہے، اور وہ کسی بھی نبی کی بیوی نہیں ہے، اور دلائل قطعیہ سے اسرائیلی روایات سے بھی ثابت اس کی بیوی نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں یہ رویہ رکھیں گے؟ اس کے بارے میں بھی آپ یہ کہیں گے کہ وہ فاحشہ عورت نہیں ہے، بازاری عورت نہیں ہے؟ یہ آپ جواب لازمی دیجیے گا۔ اچھا، ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی تفسیر قرطبی میں بیان کرتے ہیں، یا کہ تفسیر موجود ہے، اس میں یہ شادی کا واقعہ ہے۔ اچھا جی، آگے نیچے چلتے جائیں گے، نیچے اس کے بعد انہوں نے نتیجہ کیا اخذ کیا ہے۔ اچھا، یہ آگے جناب لکھا جی، اس میں شور عورتوں کی طرف نہیں آتا، پس زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بچوں کو جنم دی، اور وہ دونوں افراہیم اور منسا ہیں۔ اچھا جی، یہ نیچے چلتے جائیں جی، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے برہان رب دیکھنے کی وجہ سے برائی کا ارادہ ہی نہ فرمایا، اور عورت نے وہ برائی کا ارادہ کیا جو برا تھا، مگر اس برائی سے تو محفوظ رہی، اس برائی سے تو محفوظ رہی جو کرنا چاہتی تھی۔ ارادہ گناہ سے گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک عمل نہ کرے، فرمان باری تعالیٰ ہے۔ یہ ایک آگے یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اچھا، ہر نیکی کا ارادہ 17 ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس کے نامہ مال میں مت لکھو، اگر وہ اس پر عمل کرے تو ایک گناہ لکھ دے، تو اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے تو اس نیکی کو نہ کرے تو اس کی ایک نیکی لکھ دو، اور اگر اس کے مطابق عمل کرے تو 10 نیکیاں لکھ دو۔ اچھا، یہ اس سے استنباط نکالا جا رہا ہے کہ دیکھتے جائیں، یہ ہے شرعی فرمان کے گناہ کے ارادے سے گناہ لکھا نہیں جاتا۔ زلیخا نے بے شک ارادہ گناہ کیا، مگر گناہ سرزد نہ ہونے کی وجہ سے گناہ نہ لکھا گیا۔ جب اللہ کے ہاں اس کا گناہ نہیں لکھا گیا، پھر کون ہے جو اپنی طرف سے بلا دلیل شرعی اس بی بی کو معاذ اللہ فاحشہ اور بازاری عورت کہے؟ خوف خدا کریں، اگر ایسی باتوں پر ایسے حکم لگنے لگیں تو چند مستثنیات کے سوا ہر گھر پر یہ حکم لگے گا۔ بات صرف بی بی زلیخا تک محدود نہیں رہے گی، ہمیں اپنے گربانوں میں بھی جھانکنا چاہیے، بقول بہادر شاہ ظفر مرحوم۔ یہ آگے شعر لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے، آمین۔ ہم نے دلائل سے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے، کسی کے پاس اس کے خلاف دلیل ہو تو باواللہ پیش کرے، کیونکہ ذاتی خیرات کسی کے اپنے باطن کے آئین سوال تو ہو سکتے ہیں لیکن شرعی فیصلے نہیں ہو سکتے۔ چلیں جی، ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے گھر میں مولوی صاحب، آپ کے گھر میں یہ جس نے لکھا ہے یہ مضمون، اس کے متعلق میرا یہ سوال ہے، اور جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں اس سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کے گھر میں جو بندہ یہ مضمون کی حق میں ہے کہ یہ بات درست لکھی ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی خوبصورت لڑکی ہیں، اب 10 بندے ان خوبصورت لڑکیوں کو بلاತ್ಕಾರ کرنے آتے ہیں، معاذ اللہ ان کے ساتھ بدفعلی کرنے آتے ہیں۔ جب وہ گھر کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں، ان سے بدفعلی کرنے لگتے ہیں، اوپر سے چوکیدار جاگ جاتا ہے۔ جب چوکیدار جاگتا ہے تو وہ ایک ہوائی فائر کرتا ہے، جب وہ ہوائی فائر کرتا ہے تو وہ 10 کے 10 بندے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور بھاگنے کے بعد جب چوکیدار پیچھے بھاگتا ہے تو پیچھے بھاگنے کے بعد وہ 10 کے 10 بندے پکڑے جاتے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ مفتی صاحب بتائیں، یہ مضمون لکھنے والا اور اس مضمون پر آمین کہنے والے، یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک وہ 10 لوگ جنہوں نے گناہ کر وہ ارادہ تو کیا تھا لیکن وہ اس سے چوکیدار کے فائر کی وجہ سے وہ بھاگ گئے، اب ارادہ نہ ہوا، گناہ مکمل نہ ہوا، وہ بدی کا ارتکاب جو کرنے تھے وہ ارتکاب نہ ہوا، وہ ان سے عمل درآمد نہ ہوا، تو کیا آپ کے نزدیک وہ بالکل قابل معافی ہیں؟ آپ کے نزدیک ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ آپ کے نزدیک ان کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے؟ آپ کے نزدیک ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے؟ آپ کے نزدیک وہ بڑی ذمہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جاؤ بھائی عیش کرو، بالکل موجے مارو، جو زندگی جی رہے سمرن اپنی زندگی، مطلب آپ کے نزدیک پھر یہ ہوگا، آپ اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھیں گے؟ اگر آپ یہ اعتقاد رکھیں گے، اگر آپ کا یہ نظریہ ہے، تو آپ انتہائی ایک واہیات قسم کے دماغ کے مالک ہیں، ایک انتہائی بے حیا قسم کے دماغ کے مالک ہیں۔ آپ کو اپنے دماغ کے علاج کرنا چاہیے۔ اور ایک اور سوال آپ سنیں، ایک اور سوال یہ ہے کہ ایک شخص آپ کے گھر میں گھستا ہے، اس نے 10 لاکھ روپیہ چوری کر لیا، 10 لاکھ چوری کر کے باہر نکل گیا ہے، باہر نکلتے ساری وہ بندہ پکڑا گیا ہے، اس نے وہ چوکیدار نے پکڑ لیا ہے۔ آپ یا یہ کہیں کہ اس نے وہ 10 لاکھ چرانا تھا، 10 لاکھ کے قریب پہنچا، ابھی ہاتھ 10 لاکھ پر ڈالنے لگا تھا کہ چوکیدار نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد مالک کے پاس لے گیا، تو کیا مالک اس کو یہ کہہ کے چھوڑ دے گا کہ بھائی تو ہاتھ نہیں سلائے، تو لے کے نسیا نہیں ہے، تو لے کے کار تک نہیں گیا، تو استعمال نہیں کیتے پیسے، اس لیے تمہیں ہم آزاد کرتے ہیں، تم جاؤ، تم بری ذمہ ہو؟ کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ آپ کے نزدیک درست ہوگا؟ اگر آپ کے نزدیک یہ بھی درست ہوگا تو پھر میرے خیال میں پاکستان میں ایسے لاکھوں کیس ہیں کہ جو موقع واردات پر پکڑ جاتے ہیں اور واردات ابھی باقی ہونی ہوتی ہے، تو پھر ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے، آپ کی بات کو مان لینا چاہیے، ان کو بری جمع کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ
ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔